دین کریم عطا فرمائے۔ اگر ہم پھر بھی ناکام ہو جائیں، اگر آج پھر بھی ہم دھکے کھاتے پھریں، پھر بھی آج ہم پریشان ہیں، تو پھر بدقسمتی ہماری ہے۔ ایک کریم مل جائے تو انسان جو ہے خوش بستیوں کی بلندیوں کو بڑھ جائے، اور یہاں تین کریم ہمارے پاس، اللہ بھی کریم، نبی بھی کریم، قرآن بھی کریم، لیکن ہم نے تینوں کا در چھوڑ دیا۔ نہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نہ نبی کی سنت پہ آتے ہیں، نہ قرآن کھولتے ہیں۔ قرآن ہم نے اپنے لباری میں بند کر دیا، نبی پاک کی سنتوں سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ آقا دو جہان کی اتنی پیاری سیرت، اتنی پیاری سیرت، اتنی پیاری سیرت ہے کہ جن غلاموں نے اپنائی اللہ نے درجے کے عطا فرمائے۔ آج ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں؟ چھوڑ کر اسلام کو، چھوڑ کر نبی کے دین کو کس طرف جا رہے ہیں؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ یا چند ٹکوں کی خاطر، یا تھوڑی شہرت کی خاطر۔ اور جو نبی سے وفا کرنے والے تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا، آج صدیاں گزرنے کے بعد آج سائنس اس مقام پر پہنچی ہے کہ آپ کو یہاں کا جو نا جی آپ دیکھنا چاہیں اس محفل کو تو امریکہ میں بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ سعودیہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے، آج سے صدیوں پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں تو یہودی آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں قیامت آنی ہے؟ ہاں آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیسے آنی ہے؟ یہ سارا نظام، یہ سارا جو اللہ نے بنایا، یہ کیسے کہاں جائے گا سارا؟ تو ابھی باتیں کر رہا تھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آپ نے میں یا رسول اللہ آپ ٹھہرے ذرا، آپ نے آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قیامت کا منظر سر اپنے ہاتھ میں نہ دکھا دوں۔ صدیاں گزرنے کے بعد آج آپ اتنے سیٹلائٹ نظام قائم کرنے کے بعد ایک آدھ محفل دیکھ سکتے ہیں، آخرت نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن نبی کا غلام کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ہتھیلی پہ سارا منظر نہ قیامت کا دکھا دوں اسے۔ یہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔